الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج میں کچھ سنانے نہیں آیا پڑھانے آیا ہوں. یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک ورکشاپ کہہ لیں آپ، ایک کلاس روم کہہ لیں آپ. تو یہ کلاس روم ہے. آج اس تاجران کی تربیت اجتماع میں ہم نے خاص اہتمام کیا ہے آپ حضرات کے لیے. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے 15-20 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے. کیا موضوع ہے جناب؟ سود کیا ہے. یعنی ہم علماء سے، مبلغین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے. بحیثیت مسلمان سود سے ہمیں بچنا ہے، لیکن اگر معلومات نہیں ہوں گی کہ سود کیا ہے، ہم عین ممکن ہے وہ کام کر رہے ہوں جس میں سود پایا جاتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ سود حرام ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی یہ وعیدیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. آج یہ موضوع ہوگا کہ سود ہے کیا، سود کیا ہے، مثالیں اور اقسام. سود کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی پڑیں گی. کتنی چیزیں؟ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تو بطور امانت دیں گے. کیا دیں گے؟ بطور امانت. یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے. بطور انویسٹ. کتنی صورتیں ہوئی؟ 3 صورتیں. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے. اگر ضائع ہو گئی، خود اگر ضائع ہو گئی تو کسی قسم کا تاوان یا تلافی نہیں ہے. ہاں اپنی غلطی سے ضائع کی، تجوری کھول کے سو گیا، دروازے کھول کر سو گیا، اپنی غلطی پائی گئی تو تلافی دینی پڑے گی. اب امانت کب رکھوائی جاتی ہے؟ آپ یاد کیجئے نبی اکرم علیہ السلام جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا مدینہ منورہ کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ تمام چیزیں کر دیں کہ جو اہل مکہ نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، امین سمجھ کر کہ ہماری یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی. حضور علیہ السلام امین ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور تشریف پھر لے کر گئے. آج کل امانت رکھوانے کا رجحان کم ہے. بینک لاکرز کے اندر ہم جو کچھ رکھتے ہیں نا وہ امانت ہوتا ہے. اگر ڈکیتی ہو جائے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لاکرز کا بینک ذمہ دار نہیں ہوتا. کہتا آپ کے پاس چابی، آپ جو مرضی رکھیں. قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض
کا مقصود خرچ کرنا ہوتا ہے. امانت اور قرض میں بڑا فرق یہ ہے، قرض آپ اپنی ضروریات کے لیے لیتے ہیں تاکہ ان ضروریات کو پورا کیا جا سکے. قرض کو سنبھال کے رکھنا، تبدیل نہ کرنا، اس میں تصرف نہ کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ قرض کے مقاصد فوت ہو جائیں گے. قرض ہر صورت میں قابل واپسی ہوتا ہے. ہمارا بینکوں میں کوئی بھی پیسہ پڑا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ میں، بینک واپس دیتی ہے نہیں. ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس نے واپس دینا ہی دینا ہے. قرض کے شریعت میں بھی یہی احکام ہے. قرض ہر صورت میں قابل واپسی ہے، لیکن قرض نفع لینے کا موقع نہیں ہے. ہم نے 3 صورتیں بیان کی نا، امانت، قرض اور انویسٹ کے طور پر دینا. قرض ہے ایک نیکی، ایک احسان کہ کوئی کسی پریشانی میں ہے، عارضی طور پر اس کی مدد کر دی جائے تاکہ اسے ریلیف ملے، وہ اپنی اس مشکل سے نکلے اور پھر آپ کی رقم آپ کو واپس کر دے. اس کو ہم مجازی طور پر امانت بھی بول دیتے ہیں. قرض بہرحال واجب الادا رقم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ مشہور ہے، کراچی میں تو مشہور ہے، یہاں کا نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں جی قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو لے کے واپس نہ لیا جائے. یہ درست نہیں ہے. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نفع نہ لیا جائے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے سامنے والے کو دیا جائے، اس کی مدد کے طور پر، نیکی، احسان اور بر کے طور پر، وہ قرض ہوتا ہے. نفع لے لیا تو سود بن جائے گا. قرض سمجھ گئے جناب؟ آگے چلو. چلیں. انویسٹ کے لیے رقم دینا، ایک تو کہ آپ خود کام کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں. جو رقم بطور انویسٹ دی جائے اسے کیپٹل یا راس المال یا کیپٹل کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے راس المال، انگریزی میں کیپٹل کہتے ہیں. یہ رقم کسی دوسرے کو نفع و نقصان کی بنیاد پر دی جاتی ہے. شریعت میں انویسٹ کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو آپ جو رقم دے رہے ہیں آپ کا بھی مال ہوگا اور اس کا بھی ہوگا، یعنی اس کی بھی رقم شامل ہوگی اور آپ کی بھی شامل ہوگی. اگر یہ صورت پائی جائے تو اسے پارٹنرشپ یا شراکت کہتے ہیں. اور اگر آپ کا پیسہ ہے، اس کی محنت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مداربت. کیا کہیں گے؟ یا سلپنگ پارٹنرشپ. مداربت یا سلپنگ پارٹنرشپ. انویسٹ کے اندر مقصود نفع ہوتا ہے. آپ دوسرے کو اس لیے رقم دیتے ہیں کہ وہ اگر اس کا پیسہ نہیں ہے، محنت ہے، کام شروع کرے، اس کا تجربہ، آپ کے پیسے، دونوں مل کر کام شروع کرتے ہیں. انویسٹر انوالو نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں. اور جو ورکر ہے وہ کام کرتا ہے. نفع جو ہے وہ تناسب کی بنیاد پر طے ہونا ضروری ہے. جو بھی نفع ہوگا اتنے پرسنٹیج سے ہم لیں گے. پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مداربت میں شرکت کے اندر اس کا بھی پیسہ ہے، آپ کا بھی پیسہ ہے، یہاں بھی پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ میرے 50% ہے تو میں 50% ہی نفع لوں گا. ضروری نہیں ہے. ایک صورت کا خیال رکھنا ہے بس. مثال کے طور پر زید اور بکر، انہوں نے پارٹنرشپ کی. زید کے پیسے ہیں 20 لاکھ اور وہ کام بھی نہیں کر رہا، سلپنگ پارٹنر ہے. عمر کے پیسے ہیں 50 لاکھ. کس کے پیسے زیادہ ہوئے؟ عمر کے زیادہ ہوئے. اور عمر ورکنگ پارٹنر ہے، سلپنگ پارٹنر نہیں ہے. اس صورت کے اندر زید کے پیسے بھی کم ہیں اور وہ ورکنگ میں بھی نہیں ہے، تو اپنے کیپٹل سے زیادہ یہ نہیں لے گا. یہ ایک صورت ہے. باقی صورتوں میں اگر یہ ورکنگ میں ہے، عام طور پر ورکنگ والا زیادہ مانگتا ہے.
تو وہ بھلے 90% لے لے، اگرچہ کہ اس کا 1 لاکھ شامل ہو اور انویسٹر کا 1 کروڑ شامل ہو، شریعت نے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی۔ باہم جو معاہدہ ہوگا اس کی روح سے پرسنٹیج طے کرنا ہوگی۔ شرکت کے اندر کبھی بھی فکس رقم طے نہیں کی جاتی کہ ہر مہینے اتنے دے دینا، یہ شرکت نہیں ہے۔ شرکت نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے، دونوں کے پیسے ہوں تو نقصان ہمیشہ کیپٹل کے حساب سے آتا ہے، جس کا جتنا کیپٹل ہے اس اعتبار سے نقصان۔ ایک کے پیسے ہیں اور ایک کی محنت ہے تو نقصان کی کافی تفصیل ہے، یعنی یہ سمجھے کہ اس میں زیادہ تر نقصان تقریباً انویسٹر کا ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے عام لین دین میں امانت اور قرض کی مثالیں، امانت اور قرض کی مثالیں چلتے ہیں۔ ہم کسی کو ادھار میں رقم دیتے ہیں، قرض کے طور پر دیتے ہیں، ادھار کے طور پر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرض ہے۔ میں پیج نمبر 6 پر ہوں، پیج نمبر 6 دیکھ لیجئے گا۔ اصل میں یہ مشکل چیزیں ہیں نا، تو میں نے سوچا کہ جب آپ دروازے سے باہر نکلیں گے نا ساری بھول چکے ہوں گے، تو کیوں نہ یہ چیز آپ کے پاس رہے۔ پیج نمبر 6 پر آ جائے، ویسے یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے، تھوڑا سا ساتھ ساتھ رہے، آئی کنٹینٹ برقرار رہے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ جو رقم ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں وہ قرض کے حکم میں، کس حکم میں ہے؟ قرض اور امانت کا فرق میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ہر صورت میں قابل واپسی وہ قرض ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سے مقصود نفع تو نہیں ہوتا نا کہ تیسری قسم میں ہو۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے ہماری وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں BC ڈالی جاتی ہے، کمیٹیاں اور BCیاں ڈالی جاتی ہیں، تو جو لوگ یہ رقم ڈال رہے ہوتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے مہینے کے آخر میں دینی ہوتی ہے تو یہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر تو اس رقم کو امانت کا نام دیا جائے تو خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ رولنگ میں رہتا ہے اور آخر میں برا یہ دے دیتا ہے، تو ایک دلالتاً اجازت موجود ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کی۔ اسی بنا پر BC کی جو رقم BC یا کمیٹی ڈالنے والے کے پاس جمع ہوتی ہے اس کو ہم قرض کا نام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے بہرحال اس کو دینی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا وہ فلاں بھاگ گیا تھا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، بہرحال اس کو دینی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے یہاں پنجاب میں BC بولتے ہیں کمیٹی بولتے ہیں؟ کمیٹی بولتے ہیں۔ کمیٹی جو ہے کسی کی نکل آئی، 25,000 ہزار روپے جمع کروانے تھے ہر مہینے، دوسرے مہینے نکل آئی 5 لاکھ روپے۔ کتنے جمع کروائے تھے اس نے؟ 50,000۔ اس کو کتنے مل گئے؟ وہ 5 لاکھ میں سے 50 تو یہ دے چکا ہے، باقی رقم اس پر کیا ہوگی؟ قرضہ ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ اس کو ڈیو اماؤنٹ میں شمار کریں گے، پیبل اماؤنٹ میں شمار کریں گے کہ میں نے BC کی مد میں 5 لاکھ لے لیے تھے اور میں نے جمع کروائے ہیں 50,000 روپے، تو 4.5 لاکھ روپے کا تو میں مقروض ہوں۔ تو یہ جو رقم زیادہ ہوتی ہے کس حکم میں ہوتی ہے؟ قرض کے حکم میں ہوتی ہے۔ آگے چلیے، نوکری پیشہ افراد کا GP فنڈ جمع ہوتا رہتا ہے، وہ ادارے کے پاس تو نہیں ہوتا، بینک میں ہوتا ہے۔ GP فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ وہ آپ کی سیلری سے منہا ہونے کے بعد، کٹنے کے بعد جمع ہوتا ہے، تو جہاں جمع ہو رہا ہے ان کے اوپر ہمارا قرض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ واپس نہیں دیں گے ہمیں، واجب الادا ہوتا ہے نا ان کے اوپر، تو یہ رقم ہماری ہوتی ہے قرض کے حکم میں۔ قرض کی ایک مثال، آپ لوگ مختلف مواقع پر سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں، جیسے گھر کرائے پہ لینا ہے، دکان مکان کرائے پہ لینا ہے، کیا کریں گے؟ جو رقم جمع کرواتے ہیں اسے ایڈوانس کہتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ رقم سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے یا واجب الادا ہوتی ہے؟ بتائیے، واجب الادا ہوتی ہے۔ جب وہ مکان دکان چھوڑیں گے تو آپ نے وہ رقم وصول کرنی ہوتی ہے،
پہلے زمانے میں صوبہ پنجاب کے لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. پنجاب میں زیادہ ہے، سندھ میں اب بڑھتا جا رہا ہے. یہ دکان مکان پہ سیکیورٹی ڈپازٹ، اس کا مقصد کیا تھا کہ ابھی کرایہ دار 2-3 مہینے کا کرایہ لے کر نہ بھاگ جائے. اگر وہ گھر میں رہ رہا ہے تو بجلی کے بل، کوئی کھڑکی توڑ دی ہو، کوئی دروازہ توڑ دیا ہو، کوئی نقصان کر دیا ہو، تھوڑی بہت رقم رہے تاکہ اس پر جو واجبات آئیں گے اس رقم سے وہ پورے کر دیے جائیں. اس رقم کا کیا حکم ہے؟ قرض کا حکم ہے نا. قرض سے نفع لینا جائز نہیں ہے. قرض سے نفع لینا، اب اس ایڈوانس کو جن مقاصد کے تحت لیا جا رہا ہے وہ سود ہے. میں اس کی تشریح کے جا کے کروں گا. فی الحال اتنا سمجھیے کہ یہ جو ہمارا ایڈوانس جمع ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ قرض ہے. ہمارے پیسے ہیں، اس کے اوپر قرضہ ہے. کسی کے پاس رقم رکھوائی کہ یار یہ میری رقم سنبھال کے رکھیے گا. پرائز بانڈ اس کی مثال ہے. آپ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ رکھوائیں گے تو کیا اس کو اجازت دیں گے وہ نمبر تبدیل کر دے؟ امانت کا یہی حکم ہوتا ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تو اگر آپ نے اس طور پر رکھوائی ہے تبدیل نہیں کرنا تو یہ امانت ہے. آپ کی دکان پر کوئی گاہک آتا ہے اور اپنا سامان بھول جاتا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے. قرضہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باہم رضامندی سے ہوتا ہے. یہ جو بھی بھول جائے گا یہ امانت ہوگی. کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. اس کو فقہا کی زبان میں لقطہ کہتے ہیں. مطلب گرا پڑا مال کہیں سے ملا، لاوارث مال ملا، لوگ مال مفت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ نہیں اس کو استعمال کر سکتا، خرچ اس کو نہیں کر سکتا. اس کے پاس یہ امانت ہوگی، اس کو حفاظت کرنی پڑے گی، سنبھال کے رکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سنبھال کے رکھنا پڑے گا. یہ میں نے بیان کی ہے ایک تمہید، اور تھوڑی سی اس بات کی وضاحت. قرض الگ رقم ہوتی ہے، امانت الگ رقم ہوتی ہے. ہم کسی کو انویسٹ کے لیے دیں وہ ایک الگ رقم ہوتی ہے. انویسٹ بہت ہاٹ ٹاپک ہے. انویسٹ کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہو، نقصان کے کیا معاملات رکھے جائیں، پرسنٹیج کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل. آج ہمارا موضوع انویسٹ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع سود. سود کی 2 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ قرض کے بدلے نفع حاصل ہونا، یہ سود ہے. اس کے بدلے، قرض کے بدلے حاصل ہونے والا اضافہ یا ادھار کی بعض صورتوں میں وہ سود پایا جاتا ہے. یہ ہے پہلی قسم. سود کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کو بارٹر سسٹم کے تحت آپ تبادلہ کریں گے تو سود پایا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ نے صرف ان چیزوں کو لین دین کیا ہے تو سود پایا جائے گا. یہ دوسری جو صورت ہے اس کی فوٹو، تصویر، قسمیں سب لکھی ہوئی ہیں، آگے آ رہی ہیں. پہلی قسم آسان ہے کہ جہاں قرضے پر نفع لیا جائے وہ سود ہوگا. کیا ہوگا؟ سود ہوگا. فقہاء کرام نے اس کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فيه. سود اس اضافے کو کہتے ہیں، سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو، کمپلسری ہو کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اضافہ کسی اگینسٹ سے خالی ہو، کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو. تھوڑی سی مشکل ہے، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا بس آپ کو. اب اس مثال کو سمجھیے.
ایک شخص نے 1,00,000 روپے بطور قرضہ دیا اور واپس کتنے لیے؟ 1,10,000. جب 1,10,000 واپس لیے اور ان کا طے تھا کہ جناب آپ نے جب واپس دینے ہیں تو 1,10,000 واپس دینے. 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 آ گئے. 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا بدلہ ہے نہیں ہے. تو سود کی ایک موٹی سی تعریف یہ ہے، سود کی کئی اقسام ہے نا. ایک قسم کی تعریف یہ ہے کہ جس رقم کے اندر کوئی اگینسٹ نہ پایا جائے، کوئی بدلہ نہ پایا جائے، وہ سود ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ قسطوں والوں کے پاس جاتا ہے، قسطوں کا کام کرتا ہے نا، اور اس کو وہ چیز ملنی ہے 1,25,000 میں، کیش میں وہ ملنی ہے 1,00,000 روپے میں. سمجھ گئے بھائی؟ اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ تم 25,000 روپے نفع دے رہے ہو اس آدمی کو، تم ایسا کرو یہ مجھ سے کیش لے لو 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے کی جگہ چیز خرید لو، اور تم مجھے بجائے 1,25,000 کے 1,10,000 لوٹا دینا. اس کے دوست نے بظاہر تو اس کے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ 15,000 کے نقصان سے بچا لیا، 15,000 کا اس کو بینیفٹ پہنچا، لیکن حقیقت میں اس کے دوست نے جو 1,00,000 دے کر 1,10,000 روپے لیے اور 10,000 روپے جو اضافہ لیا، یہ اس نے سود لیا ہے. اب اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جاتی، وہی کہتا ہے کہ آپ کو کیا خریدنا ہے، آپ کو اچھا 2-3 آئٹم خریدنے ہیں، LCD خریدنی ہے، اس کو موٹر سائیکل خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے. ایسا کرتے ہیں پہلے میں خرید لیتا ہوں، آپ پسند کر لیں دکان سے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں وہ چیزیں کیش میں خرید لیتا ہوں. تو اس نے یہ 2-3 آئٹم خرید لیے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے جو مال ہے آپ کو 1,10,000 میں بیچا. اب جو اضافہ ہوا ہے 10,000 کا، وہ کس چیز کے بدلے ہے؟ مال کے بدلے. پہلی صورت میں تجارت کا معاہدہ دونوں کے درمیان نہیں ہوا تھا، کیش کا معاہدہ ہوا تھا کہ تم یہ پیسے لے جاؤ، 1,10,000 دے دینا. دوسری صورت کے اندر اس نے ایک مال خریدا. ضروری ہے کہ خریدنا پایا جائے، اور اس کو نہ کہ تم خرید کے لے آؤ، نہیں. خریدنے کے اندر ہمیشہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا. تو پہلے یہ خریداری کے تقاضے پورے کرے گا، مال اس دکان سے خریدے گا، خرید لیا، اب خود ایک پارٹی بن کے وہ مال بیچے گا، بیچ دیا. اب اس نے مال بیچا، اس سے کوئی نئی چیز تھوڑی کی ہے. آپ روزانہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہول سیل میں لیتے ہیں اور ریٹیل میں بیچتے ہیں. تو تجارت اسی چیز کا نام ہے نا. لیکن آپ نفع لیتے ہیں مال کی بہاف پر، تجارت کی بہاف پر. جب قرآن کریم فرقان حمید نے سود کی حرمت نازل کی تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو جی فرق کیا ہوا، ایک ہی تو بات ہے، ہم بھی نفع لیتے ہیں تم بھی نفع لیتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کہنے لگے کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، بیع کا ترجمہ ہے، بیع کا ترجمہ ہے تجارت، ٹریڈنگ. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت پائی جائے گی تو حلال ہے. وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ تجارت اور سود کا جو موڈ آف ایکٹیویٹی ہے مختلف ہے. تجارت کو ٹریڈنگ کہیں گے اور اس کو پیسہ دینا کہیں گے. تو وہ تمام صورتیں، وہ تمام ایگریمنٹ جو تجارت کہلاتی ہیں اس سے نفع لینا جائز ہے. میں نفع لینے کی 2 ہی صورتیں رکھی ہیں شریعت نے. یا آپ اپنی محنت پر نفع لیں،
جیسے آپ کوئی بروکر ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، حلال ہے کمیشن ایجنٹ کا کام، عہد رسالت سے ثابت ہے. کوئی ملازم ہے تو یہ اپنی سروس کا جو ہے وہ اپنی خدمات کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں. وہ خدمات شریعت نے جن کو خدمات معتبرہ قرار دیا ہے، ورنہ تو بینک بھی کہتا ہے ہم آپ کو خدمات فراہم کرتے ہیں، آپ کو سروس فراہم کرتے ہیں. بینک کی کچھ سروس ایسی ہیں ٹھیک ہے اس میں معاوضہ بنتا ہے، لیکن پیسے کے بدلے معاوضہ نہیں بنتا. جہاں قرض پایا جائے گا اس پر نفع لینے کی کوئی صورت نہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. سود کی دو قسمیں ہم نے بیان کی، ایک جہاں قرض پر نفع لیا جائے اور ایک مخصوص چیزوں میں مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی کے گاؤں میں دانے ختم ہو گئے گندم، یا اس کا کام ہے گندم کا، اناج مارکیٹ میں ہوتا ہے. دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو مجھے 50 من گندم دے دو، اور جب میرے پاس گندم آئے گی میں تمہیں 60 من دے دوں گا. تو مجھے 50 من دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 60 من گندم دوں گا. تو یہ یہاں قرض نہیں پایا جا رہا، ٹریڈنگ پائی جا رہی ہے. لیکن یہ ٹریڈنگ کی یہ صورت سود ہے. سود کی دو قسمیں کی ہم نے، ایک قرض والی اور ایک اس طرح کی بارٹر سسٹم والی. ابھی ہم قرض والی صورت پہ چلتے ہیں. سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں، قرض پر نفع کی صورت. پہلی قسم دیکھیں کیا آتی ہے ہمارے سامنے، قرض پر نقدی نفع لیا جائے. وہی جو صورت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، 1 لاکھ کس نے دیے، 1,10,000، 1,01,000، 1,02,000، 1,01 روپیہ بھی لے گا، یہ بھی سود ہوگا. اب جو نفع لیا وہ کس صورت میں لیا ہے؟ پیسوں میں لیا ہے. نفع کی دوسری قسم کون سی ہے کہ قرض پر ہاتھ میں تو کچھ نہ آئے لیکن کچھ سہولتیں مل جائیں، کچھ بینیفٹ مل جائیں. قرض نہ دیا ہوتا، اگر ہم نے سامنے والے کو قرض نہ دیا ہوتا تو وہ بینیفٹس، وہ سہولتیں ہمیں کبھی بھی نہ دیتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جناب ہم پیسے تھوڑے لے رہے ہیں، ہم نے تو پیسے لیے ہی نہیں ہے، حرام ہے ہمارے اوپر تو پیسہ لینا. لیکن بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی والے اس دوسری قسم میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی سود ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے اس کو چھوڑنے میں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم دین؟ کسان کے لیے کسان کے معاملات، تاجر کے لیے تاجر کے معاملات، مزدور کے لیے مزدور کے معاملات. جو جس شعبے سے وابستہ ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ شریعت کی ہمارے اوپر تخفیف ہے. شریعت نے یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ آپ پورا دین پڑھنا فرض ہے، نہیں. اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن الفاظوں سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو طلاق ہو گئی اور آپ حرام کاری کرتے رہیں اور بیوی کے ساتھ رہتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو. عدم علم معافی کا سبب نہیں ہے. عدم علم نہ ہونا معافی کا سبب نہیں ہے، بلکہ دوہرا گناہ ہے کہ ایک تو آپ جس چیز سے وابستہ تھے آپ نے اس کے متعلق علم حاصل نہیں کیا، دوسرا یہ کہ وہ غلطی کی. تو بعض یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 3 طلاق ہو جاتی ہیں ان الفاظوں سے، ہم تو ساتھ رہتے رہے. ایسے ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ 5 بچے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب اچھا طلاق ہو جاتی ہے. تو شریعت نے ایک بڑا ہی حسن پر مشتمل ایک طریقہ ہمیں دیا، جس چیز سے جو متعلق ہے اس کا علم حاصل کرے. اب ہمارے پاس کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا، بلکہ پچھلے 1 مہینے میں 2 مسئلے آ چکے ہیں 2 مختلف اطراف سے. بچے کو 2.5 سال کی عمر تک اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے. وہ عورت ماں بن گئی،
उस औरत की औलाद बेटा बेटी दूध पीने वाले के भाई बहन हो गए, उस औरत की माँ नानी हो गई, उस औरत की बहनें खालाएं हो गई। जिस तरह खूनी रिश्ता कायम होता है तकरीबन उसी तरीके से दूध पीने की वजह से वही रिश्ते कायम हो जाते हैं, निकाह हराम हो जाता है। पता ही नहीं था कि निकाह इस तरह हराम होता है। एक तो ये वजह होती है। एक क्या वजह होती है, बचपन की बात थी, किसी एक दो को पता है, बाकियों को पता ही नहीं चला। निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, पता चला कि तो इसकी दूध शरीक बहन है, उनको 2 साल बाद अलग होना पड़ा। तो यूं इस बात का एहसास पैदा करना जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप इन्वॉल्व हैं, शरिया लॉ इस हवाले से क्या कहता है, शरिया गाइडेंस क्या आपने हासिल की है। बहुत सारी यूँ समझिए आप कि 70-80% ऐसी बातें होती हैं कि थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए, बस मामलात आसान हो जाते हैं। ये जो किस्म है कर्ज पर नफा लेना, नकदी नफा लेना, आइए इसकी सूरतें हम देखते हैं। कर्ज पर नकदी नफा की पहली सूरत, बैंक जो कुछ नफा देते हैं, कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा, और ना इस्लामिक बैंकिंग से अभी तक हमने इत्तेफाक किया है, इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन उसको हम सूदी करार नहीं देते। उसकी कुछ चीज़ों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसको हम सूदी नहीं कहते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने इस्लामिक बैंकिंग पर जो रिसर्च की है, बात चीज़ें ऐसी पकड़ी हैं कि जनाब आप यहाँ तो सूद दे रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग होती है वो सुकूक के अंदर होती है। एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं खरबों के अंदर, और ये सारे इंश्योर्ड होते हैं सूद पर, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने सूद करार नहीं दिया। बहरहाल कमर्शियल बैंकिंग की बात हो रही है। कमर्शियल बैंकिंग जिस नाम पर भी नफा देती है, सर्टिफिकेट के नाम, सर्टिफिकेट है जनाब फला फला फला, जनाब सेविंग अकाउंट है, जनाब फला अकाउंट है, जनाब फला अकाउंट है, तमाम की तमाम सूरतें सूद पर मुश्तमिल होती हैं। और आपका जो पैसा जमा हो रहा है सेविंग अकाउंट में भी, वो नफ़े नुकसान की बुनियाद पर पैसा जमा नहीं हो रहा होता, फिक्स नफ़ा होता है। बैंक जो चाहे करे, कितना लॉस हो, कितना उसको नुकसान हो, कितना फ़ायदा हो, मशरूत पहले से जो तय हो चुका है वो वही नफ़ा देगी। और जो रकम हमारी जमा होती है वो क्या होती है, कर्जा होती है बैंक के ऊपर। दूसरी, कमर्शियल बैंकिंग से जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, कोई उसके साथ डील करते हैं, साफ लिखा होता है कि जनाब आप जब इसकी किस्त देंगे इतनी आपकी असल अमाउंट होगी और इतना काइबोर रेट के एतबार से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आज इतना काइबोर रेट है और जब भी जितना होगा आपको उतना सूद देना पड़ेगा। तो उस साफ लिखा होता है सूद हम ले रहे हैं, कैसे कह सकते हैं हमको सूद नहीं है? आप भी से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। तीसरी सूरत, जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो ये होता है कि उसने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, साल बाद वो रकम पूरी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, कोई हादसा नहीं हुआ तो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो हमारी रकम जमा होती है वो एक पॉलिसी बनती है उसकी, जनाब 20 साल पॉलिसी है, 15 साल पॉलिसी है, और मर गए तो वो मिल जाएगी, वरना ये बात अंडरस्टूड होती है कि उतने साल पूरे होने पर वो इतने गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। वो जो भी नफ़ा है वो नफ़ा सूदी नफ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में जो भी पैसा ऐड होता है, इजाफा होता है, ज़्यादा होकर मिलता है, वो सूदी रकम होती है। अब इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं एजेंट, इनके छोटे छोटे बुकलेट छापे होते हैं, जी फला आलिम साहब ने हमें कह दिया हलाल है, आला हजरत ने काम शरीयत में लिख दिया जनाब हलाल है, आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अफसोस की बात है कि दुकान चलाने के लिए शरीयत को बदनाम करते हैं। आला हजरत ने काफिर की कंपनी के बारे में लिखा था। आला हजरत जब थे अंग्रेज़ की हुकूमत थी, बल्कि वो जारी थी, तकरीबन अंग्रेज़ की हुकूमत जारी थी, इदारे उसके थे, कुफार के थे। आला हज़रत ने उनकी बात की थी। और आज हमने भी इजाज़त दी, जो लोग यूके में, यूरोप में रहते हैं और रहने के लिए घर जो है
کافر کمپنی سے اگر وہ مورگیج کرتے ہیں تو رہنے کے لیے گھر کی ہم اجازت دی ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں پایا جاتا. کافر کو آپ نے پیسے دیے 1,10,000 لے سکتے ہیں، لیکن اس کو سود نہ کہیں، اس کو نفع کہیں. پیسے آپ نے دیے اور نفع آپ نے لیا، یہ صورت جائز ہے. پیسے آپ نے قرضہ لیا اور نفع اس کو دیا، یہ صورت جائز نہیں کافر کے ساتھ بھی. سمجھے بھائی؟ بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں. شیئر مارکیٹ ایک پورا ہاتھی ہے، بہت بڑا ایک نظام ہے. شیئر مارکیٹ کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ شیئر مارکیٹ کے اندر جو بدلے کا کام ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بینک کھڑا ہوا ہے، ہم سے پیسہ لے لو. بروکریج ہاؤس ہوتے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں. جتنا سود بینک نہیں لیتے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ بروکریج ہاؤس لیتے ہیں. تو کراچی میں اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں 200 بروکریج ہاؤس ہے، اور کوئی بھی شیئر جو ہے وہ لینا اور دینا جو ہوتا ہے یہ بروکریج ہاؤس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ آپ کو پیسہ آپ لیں، اس سے آپ سے کمیشن لے گا، اور جائز بات کا کمیشن لینا جائز ہے. بدلے کی صورت یہ ہوتی ہے جس کو بدلے والے شیئر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو لگا ڈیل بڑی اچھی ہے، کہتا لے لو ہم سے پیسے اور لٹا دینا، پر ڈے اتنا سود ہوگا. تو بدلے کی جو صورتیں جتنی بھی ہیں وہ سود پر مشتمل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ایک شیئر ہوتا ہے پریفرنس شیئر، اردو میں کہتے ہیں ترجیحی حصص. اس کے اندر کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے 50 لاکھ شیئر جاری ہوئے ہیں، وہ سارے بندے ایک طرف، لیکن ہم نے سب سے پہلے آپ کو اتنا نفع ضرور دینا ہے، باقیوں کو نہیں دینا. آپ کو اتنا ضرور دینا ہے، پھر ہم باقیوں کو دیکھیں گے. یہ بھی جو پریفرنس شیئر کے اوپر نفع ملتا ہے یہ بھی ایک سودی نفع ہے. کمپنی نفع نقصان کی بنیاد پر نہیں دیتی، ایک فکس نفع طے کر کے دے رہی ہوتی ہے. عام جو نفع ہوتا ہے شیئر کا وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر کسی نے بینک کے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو بینک نے کیا کام کرنا ہے؟ کہاں سے کمانا ہے؟ سود سے کمانا ہے. کسی نے پیٹرولیم کمپنی کے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو اس نے پیٹرول بیچ کے کمانا ہے. فرق تو رہے گا نا. یہ الگ بات ہے کہ شیئر کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، بہت سارے موقع پر جائز ناجائز معاملات موجود ہیں، لیکن خاص سود جہاں پایا جا رہا ہے وہ 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ میں سے ہیں کوئی ہارڈ ویئر والے، ہارڈ ویئر جن کی فیلڈ ہو؟ یہ مثال بڑی دردناک مثال ہے. یعنی ایک ہوتا نا دینی ذہن، ایک یہودی ہوگا نا، یہودی کوشر گوشت کھائے گا، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. یورپ امریکہ کی ہر اسٹور پر کوشر گوشت موجود ہوگا کہ جناب یہ وہ گوشت ہے جو یہودی نے ذبح کیا ہے. اس کو اپنی جو دینی تعلیمات ہیں اس پر نو کمپرومائز ہوتا ہے، نو کمپرومائز. چھوٹی سی کمیونٹی ہے. لیکن یہاں مسلمان ملک کے اندر مسلم افراد، مسلمان لوگ ایسی پالیسیاں بنا دیتے ہیں، ایسی اسکیم لے کر آتے ہیں جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے خود بنائی ہے. ایک بندہ کہتا نا جی وہ بینک ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 افراد مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ جائیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 12 صورتیں بیان کر دیں گے ہم. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں، یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دکان پہ چلے جائیں، کہے گا جی اس کو تو پتہ چل جائے گا میں مال کتنے کا لیتا ہوں، ہمارے پاس اس کا بھی حل ہے. ہم کہیں گے اچھا آپ یوں کر لیں، کہے گا مجھے اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، ہم کہیں یوں کر لیں، یوں کر لیں. تو جہاں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو یہ کام ہے یہ غلط ہو رہا ہے،
تو اس کا متبادل موجود ہوتا ہے. دو افراد جب نجی طور پر کوئی معاملہ کرتے ہیں آپشن کھلے ہوتے ہیں. اداروں کے ساتھ آپشن کھلے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی ہم نے یہی کرنا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ادارے کہ جو ادارے تجارت پر مشتمل ہے، خاص تجارت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کام کے اندر سود داخل کر دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پینٹ کے ڈبے میں ٹوکن ڈال دیا گیا ہے کہ جناب اصل فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جو رنگ والا ہے نا، جو رنگ کرتا ہے دیواروں پر، یہ رقم وہ مالک سے مانگ لیتا ہے، یہ رقم دے دو نا مجھے. اور پھر وہ رنگ والا ذہن بناتا ہے کہ وہ رنگ بڑا اچھا ہے، وہ لے کے آئیے گا. اس کو پتا ہے کہ وہ کمپنی زیادہ پیسہ ڈالتی ہے. چلو پیسہ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. آپ کسی مال میں جاتے ہیں، مال والا کہتا ہے جی ہم آپ کو پوائنٹ دیں گے، آپ خریداری کریں آپ کو پوائنٹ ملیں گے، پھر ان پوائنٹ سے آپ خریداری کر سکتے ہیں. یہ انعام ہے. کیا ہے یہ؟ انعام ہے. وہ دیں یا نہ دیں کنڈیشنل معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے پینٹ کے ڈبے میں کوئی پیسہ ڈالنا، مثال کے طور پر 5,000 کا ڈبہ ہے اور اس میں 500 روپے ڈال دیے. سب کو پتا ہے کہ اب یہ ڈبہ جناب 4,500 کا ہے. جب 500 ڈال دے گا 5,000 کے ڈبے میں تو اب اس ڈبے کی کتنی قیمت رہ جائے گی؟ 4,500. اس میں کوئی بات نہیں ہے، شریعت سے کوئی طریقہ نہیں ٹکراتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈبے میں وہ ٹوکن نکلے اور دکاندار سے آ کے لے جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکاندار نے تو کمپنی کا سیل پیک ڈبہ بیچنا تھا، اس نے بیچ دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کیوں باؤنڈ ہے کہ جناب وہ واپس آئے اور دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی جائز ہے، دے دے وہ جیب سے پیسے. اب یہ پیسے دکاندار کمپنی سے واپس لیتا ہے. کمپنی سے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ابھی پرسوں آیا ہوں یہاں پر، تو جہاز میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو ہوتی رہی. اب ہم مولانا لوگ ہیں، مجھے کیا پتہ یہ کون ہے. پھر پیچھے سے کوئی صاحب آئے تو پتہ چلا یہ کوئی اداکار ہے. میں نے دعوت دی، بیان کی، سود پر موضوع ہے کہ مولانا صاحب سود سے بچنا کہاں ممکن ہے؟ آپ جہاز میں بیٹھے بھی سود پہ چل رہا ہے، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی سود پہ تنخواہ مل رہی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے نا، اس طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جہاں بچنا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بچنا، سارا غلط ہو رہا ہے، سب غلط کر رہے ہیں، سب غلط کر رہے ہیں، غلط کرو غلط کرو. ایسا نہیں ہوتا. جو ایک عام کسٹمر آیا، اس عام کسٹمر اور دکاندار کے درمیان کوئی غلط معاہدہ نہیں ہوا، کوئی غلط معاہدہ نہیں ہوا. بھائی ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہ حال اس مالک نے سود پر پیسے لے کر خریدا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. شریعت اس کو حرام نہیں کہتی. تو جائز اور ناجائز کہنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ شریعت پر. لوگ کہتے ہیں جی پیسے آپ لے رہے ہیں، یہ آپ لے رہے ہیں، یہ نوٹ آپ لے رہے ہیں، سب سود ہے، سب حرام ہے. بھائی یہ باتیں اس وقت آپ کو یاد آئی جب آپ کو کہا یہ کام سود ہے تو آپ پھٹ پڑے، میرے کام کو سود کیسے بول دیا؟ میں نے بھی بولنا ہے، آپ کو سنانا ہے کہ سارا ہی غلط ہو رہا ہے. یہ ایک یوں سمجھیے کہ عامیانہ طریقہ ہے، حقیقت پر مشتمل طریقہ نہیں ہے. تو دکاندار اور ایک عام گاہک کے درمیان جو معاملہ وہ تو ٹھیک ہے، چیز بک گئی، چیز لے گیا وہ بندہ. اب اس دکاندار نے جب وہ ٹوکن والے پیسے کمپنی سے لینے ہوتے ہیں، جمع ہوتے گئے 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا، تو کیا اس 1 لاکھ روپے کے بدلے دکاندار نے کمپنی سے کوئی مال خریدا تھا؟ بتائیے، کسی مال کے پیسے دینے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس کھلے پیسے نہ ہوں، آپ کا پاس والا آ جائے، مجھے حاجی صاحب ذرا 500 روپے دینا، اور وہ حاجی صاحب سے 500 روپے لے کے اپنے گاہک کو دے کے فارغ کر دے.
یہ حوالہ کہلاتا ہے. یا آپ کسی پارٹی کو چیک دینا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, آپ اپنے دوستوں کو یار آپ ذرا چیک دے دو, تو یہ اس نے آپ کے بیاہ پر دیا ہے نا, تو یہ قرضہ ہے. یہ آپ کا برابر والا دکاندار آپ سے 500 روپے لے جاتا ہے, وہ واپس دیتا ہے نا آپ کو, 500 ہی دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, 500 ہی دیتا ہے. لیکن کمپنی ان دکانداروں کو اوپر پیسہ دیتی ہے, اس لیے کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ گاہکوں کو منع کر دیں گے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دے رہے. گاہک کو رنگ کا ڈبہ بیچنا تجارت تھی, لیکن گاہک کو ٹوکن کے پیسے دینا تجارت نہیں ہے. یہ دکاندار نے کمپنی کی بیاہ پر قرضہ دیا ہے, کمپنی کی بیاہ پر, ٹھیک ہے, جتنا دیا اتنا واپس لے لے, جائز, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرضہ لینا جائز ہے. لیکن دکاندار کمپنی سے جب پیسے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں. رنگ کے ہول سیلر, ہارڈ ویئر کا کام کرنے والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کی عمر تھی کوئی تقریباً 45 سال ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ مدنی چینل پہ مسئلہ بیان کیا, اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے ڈیلر تھے. میرے پاس آئے پریشان ہو کے, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, کا سود ہے. کمپنی کے مالک کے پاس چلے گئے, کہا جی ہمارا تو یہ نظام ہے, مارکیٹنگ ہے, ایک طریقہ کار ہے, سیل والوں سے بات کریں. اس نے کچھ کرنا نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں کوئی پیسے نہیں لوں گا آج کے بعد. ٹھیک ہے, میں ٹوکن کے پیسے دوں گا, لیکن پیسے کوئی نہیں لوں گا واپس. اس مرد مجاہد نے ہم سے یہ سوال کیا, مفتی صاحب یہ بتائیں اب تک جو میں نے یہ پیسہ لیا اس کا کیا کروں؟ ہم نے کہا آپ کے لیے وہ رقم حلال نہیں تھی. بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ رقم دو. خلاصی اس رقم سے حاصل کرنا ضروری ہے, توبہ بھی اور خلاصی بھی. یہ بات اس کے اور میرے درمیان تھی. ایک مفتی بھی جو ہے نا ڈاکٹر کی طرح رازدار ہوتا ہے. لوگ گھر کے مسائل, کاروبار کے مسائل بیان کرتے ہیں. اس نے خلاصی حاصل کر لی, اور ایک دن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے. پھر میں نے اپنے فیس بک پر ان کا یہ عمل بیان کیا کہ انہوں نے پیسے کو کچھ چھوڑتا نہیں ہے. آ جائے نا ایک دفعہ, نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے اتنی ہمت پکڑی کہ پچھلے کئی سالوں میں جو بہت بھاری رقم بن رہی تھی, ڈیلر تھے, وہ سپلائی کرتے تھے, ٹھیک ٹھاک کمپنی سے لیتے تھے, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے انہوں نے بغیر ثواب کی نیت پہ صدقہ کر دی کہ یہ سود کی رقم تھی, میں نے نہیں لینی. اور دیکھا جائے وہ بہت نیک آدمی تھے. تو ان کی نیکیوں, میں ذاتی طور پہ یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ جو ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھے, مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے نجات دے کے انہیں اپنے پاس بلایا. تو نیک جو اعمال ہیں ان کی برکات نہ جانے کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہیں, آگے آتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہیں, اور ایک پرائز بانڈ والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے درمیان. پرائز بانڈ کا کام جائز ہے. پرائز بانڈ ایک ایسڈ ہے. کیا ہے؟ ایک ایسڈ ہے. آج کل ٹکٹ کا دور کم ہو گیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, چائنا ٹکٹ بھیجیں گے تو اتنا مہنگا ملے گا, امریکہ بھیجیں گے تو اتنا مہنگا ملے گا. ایک ہی ٹکٹ ہوتا تھا مربع سائز کا, ہے تھوڑا بہت چوڑا بھی ہو جاتا ہوگا. تو اس کاغذ کے ٹکڑے کے ڈفرینٹ اس کی قیمتیں ہوتی تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں اسٹامپ پیپر, ایک ہی A4 کا پیپر ہوتا ہے نا, وہی 50 کا ملتا ہے, وہی 500 کا ملتا ہے, وہی اس سے زیادہ کا ملتا ہے. تو یہ پیپر کی قیمت ہوتی ہے, کیونکہ یہ عام پیپر نہیں ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے. اور پرائز بانڈ کے اوپر جو نفع ملنا ہوتا ہے, کیا وہ کنڈیشنل ہوتا ہے؟ بتائیے. سود کی تعریف کی تھی نا ہم نے, مشروط نفع, کنڈیشنل نفع. پرائز بانڈ کا نفع اسی طریقے سے ہے کہ ایک مال والا, ایک سپر اسٹور والا کہے کہ جو 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 مجھ سے خریداری کرے گا, میں نے ایک بائک بھی رکھی ہوئی ہے, میں بعد میں قرآن اندازی کروں گا, کسی ایک کو بائک بھی مل جائے گی. تو کیا آپ نے شرط پر مال خریدا تھا کہ آپ کو بائک ملے گی؟ کنڈیشن نہیں ہے.
बल्कि ये एक इनाम की सूरत होती है, किसी एक को मिल जाएगी। जो भी प्राइज बॉन्ड खरीदता है वो एक एसेट खरीदता है। क्या खरीदता है? एसेट खरीदता है। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई ऑन पर भी बेचता है 1500 का प्राइज बॉन्ड 1800 का बेचता है, उसने एक माल तिजारत बेचा है, नो प्रॉब्लम, शरीयत में मना नहीं है। स्टेट में अगर मना करता है, सुना है मैंने आज तक बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे ये कानून जायज़ नहीं है, तो मैंने कहा अगर कानून का मसला है तो हमें नहीं पता, शरीयत में मना नहीं, कानून रोकता है तो रुकना चाहिए। अब उस पर जो इनाम निकलता है वो इनाम है। इनाम कभी भी मशरूत नहीं होता, कंडीशनल नहीं होता कि ये आपने 1500 खरीदा है आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने, ऐसा है नहीं है। क्या लॉस होता है? कोई लॉस भी नहीं है। लॉस नहीं होता तो जुआ भी नहीं है। प्राइज बॉन्ड जायज़ ही है, लेकिन पिछले दिनों एक नया प्राइज बॉन्ड निकाला गया है, प्रीमियम बॉन्ड 40,000 रुपये वाला, वो सूदी है। उसका तरीका ही अलग है। बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, उस बैंक अकाउंट में आपको हर 6 महीने बाद नफ़ा, 6 महीने बाद इतने भी अरसे बाद आपको नफ़ा दिया जाएगा। ये जायज़ नहीं। दुकानदार जब कोई माल बेचता है तो क्या होता है, वो फारिग हो जाता है, ग्राहक जो मर्जी करे उसका, वो ये तो नहीं कहता कि मुझसे माल खरीद लो मैं आपको नफ़ा देता रहूँगा। तो यहाँ अब तिजारत नहीं रही, प्रीमियम बॉन्ड के अंदर अब तिजारत नहीं रही, अभी कर्जे की सूरत आ गई है, उस पर वो नफा दे रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड। एक बंदा क्रेडिट कार्ड अकाउंट जब ओपन करता है तो वही कहता है आई एम एग्री टू पे इफ आई एम लेट टू पे इंटरेस्ट। अगर मेरे लेट हो गया तो मैं ये मुआहदा करता हूं बैंक से कि मैं सूद दूंगा, मुझे ये शर्त मंजूर है। एग्रीमेंट पर साइन करता है तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट खुलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है और वो परचेजिंग कर सकता है। फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क तो पता है ना सबको। डेबिट कार्ड कर्जा नहीं होता, आपके अपने पैसे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक का पैसा होता है, आपको 40 दिन के अंदर वापस करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का जब आपने एग्रीमेंट किया और ये मुआहदा किया कि मैं सूद दूंगा, तो ये एक गलती पाई गई, आपने सूद देने पर रजामंदी का इजहार किया है। एक हदीस पाक में है कि ज़माना आएगा कि सूद से बचना, सूद में लोग मुब्तला हो जाएंगे, प्लस आई है। तो अब देखिए, अच्छा खासा आदमी ये मुआहदा साइन कर रहा होता है, मैं दूंगा, मैं राजी हूं उस पर। अब अगर वो लेट कर देता है पेमेंट, तो अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने, अब बैंक ने ज्यादा पैसे लेने उससे। अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने जो पैसे बैंक को दिए इजाफी, वो सूद इसने दिया, सूद देने का गुनाह पाया गया। कारपोरेट लेवल पर या ट्रेवल की दुनिया के अंदर एक चीज पाई जाती है कि ये आईटा कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप करोड़ों का वो बिजनेस करोगे और आप फ्रॉड भी कर सकते हो, तो जो कस्टमर है वो परेशान हो जाएगा, आप हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाओ। ट्रेवल कंपनियों के लिए ये बाउंड किया होता है गवर्नमेंट ने कि हमारे पास इतने करोड़ रुपए आपने जमा करवाने हैं तो हम आपको लाइसेंस देंगे। पता चला कि जनाब आपने जाली टिकट बेच के आप फरार हो गए, हम वहां से फिर आपकी रिकवरी कर लेंगे। वो कहता है कि मेरे पास तो यही 1 करोड़ रुपए और मैंने बिजनेस में लगाए हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं 5 करोड़ रुपए जमा करवाऊं या 1 करोड़ रुपए जमा करवाऊं। वो बैंक के पास जाता है, बैंक कहता है ठीक है, आपके ब्याह पर हम जमा करवा देते हैं, बस आप हमें महीने का इतना देते रहिएगा। अभी कैलकुलेशन करता है, मैं 1 करोड़ रुपए जमा करवाता हूं यहां पर, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ से मैं बिजनेस करता हूं तो मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, बैंक को मुझे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, मुझे तो फायदा हुआ, मेरी रकम भी बाउंड नहीं हुई
اور مجھے 5 لاکھ مہینے کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے بینک کو آپ میری طرف سے رقم جمع کروا دو, میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیا کروں گا. تو اس نے بینک کو کس بنیاد پر پیسے دیے؟ جو قرضہ بینک نے اس کے نام پر دیا ہے اس کے اوپر پیسے دیے. یہ حج عمرے کے کاروان, ٹور چلانے والے, یہ سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کام کتنا مقدس ہے, اور اس کے اندر بیک گراؤنڈ پر ایک ایسا معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جس میں وہ سود دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری مجبوری ہے. بھائی آپ 100 حاجیوں کا کوٹا, بھی کراچی میں کمپنی بکی ہے, 100 حاجیوں کا کوٹا 7 کروڑ کا فروخت ہوا ہے. آپ کو اتنا پیسہ ہے کہ آپ 7 کروڑ کی کمپنی چلا رہے ہیں, آپ 1 کروڑ روپے کی ڈپازٹ جمع نہیں کروا سکتے, تو آدھا کوٹا بیچ دیں. کتنا بیچ جائے گا؟ اگر 7 کروڑ کی فروخت ہوئی ہے تو وہ 3.5 کروڑ کا بک جائے گا. آپ کا پیسے آ جائیں گے, آپ تھوڑا سا نفع کم کما لیں. سود سے بچنا آسان ہے. آپ کے نہیں جی میں نے لگژری لائف گزارنی ہے, عمرے پہ جا کے میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں دہلی کا 2000 درہم پے کرنا ہے, میں نے پورا مہینہ وہاں مکے مدینے کی برکتیں لوٹنی ہے. حلال رقم سے, چھوٹے سے جو ہے نا وہ 2 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی آپ جا کے رہ لیں گے تو مکے مدینے کی برکتوں کا تعلق 5 اسٹار ہوٹل سے تو نہیں ہے نا. تو کعبے کے نور سے, گنبد خضرا کے نظاروں سے, مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کی جانے والی عبادتوں سے اس کا تعلق. تو ہم نے کچھ چیزوں کو اس طور پر اپنی مجبوری بنایا ہوتا ہے جی میرا سٹیٹس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. اچھے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں, سود پر پیسہ لے کے بنگلہ لیں گے, جی میری ذرا PR بن جائے گی. یعنی مجبوری میں بھی سود لینا عام حالات میں جائز نہیں ہے. سودی قرضہ لینا کچھ صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. وہ جس طریقے سے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ ٹیکہ راس آئے گا یا نہیں آئے گا, پہلے بتائیں, پہلے لگوایا ہے, اب اپنی کیفیت بتاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک مفتی کے پاس جا کے بندہ اپنی کیفیت بتاتا ہے کہ میری یہ مجبوری آ گئی ہے, اب میرے لیے کیا یہ جائز ہوگا. کچھ صورتیں ایسی ممکن ہے نکل آئیں, کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن یہاں کیا ضرورت ہے؟ آپ اس حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سود جو لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. تو پھر کہتے ہیں آپ وہ ٹیومر ہو گیا ہے, وہ فالج ہو گیا ہے, وہ کینسر ہو گیا ہے. تو جو جسم حرام سے پرورش پائے گا کیا ہوگا اس کے اندر؟ عربی کا ایک محاورہ ہے, فرّ من المطر قام تحت المیزاب. بارش تھی, ارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے, کسی چیز کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یہاں کے کھڑا ہو گیا, یہ تھا پرنالہ, وہاں تو چھینٹے آنے تھے, یہاں پورا اس نے بھیگ جانا ہے. تو بعض اوقات آدمی کسی کام کو صحیح کرنے جا رہا ہوتا ہے, اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس سے پہلے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ سوچ رہا ہوتا ہے یوں کر لوں, ہاں یوں کر لیتا ہوں, خود ہی منصف, خود ہی جج, خود ہی سب کچھ. موبائل کمپنیوں نے ایک اکاؤنٹ شروع کروایا کہ جناب آپ 2000 روپے جمع کروا دیں ہمارے پاس, روز کے اتنے 100 فری منٹ ہے جناب, بڑی مہربان ہوگی کمپنی. اس نے یہ 2000 روپے کسی تجارت کے بدلے میں نہیں لیے. یہ کیا ہے 2000 روپے ہمارے کمپنی کے اوپر قرضہ ہے, قابل واپسی ہے, جب چاہے وہ گاہک نکال سکتا ہے. قرضہ نہ دیتا تو یہ نفع نہ ملتا, پیسہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک بینیفٹ مل رہا ہے. یہ بینیفٹ سودی بینیفٹ ہے. پرائیویٹ کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ایک ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8% ہماری سیلری سے کاٹا جاتا ہے اور 8% ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے اور سال کے بعد وہ ملتا ہے. تو جو ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے کیا وہ سود میں ہے کہ نہیں ناجائز ہے؟ جو کمپنی ڈالتی ہے وہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو سیلری دے دی مثال کے طور پر 30,000 روپے کیش, اور 8% وہ آپ کو الگ سے جمع کر رہی ہے. آپ کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کمپنی یہ کرے گی, وہ اجرت کا حصہ ہے. جو پیسے پروویڈنٹ فنڈ میں کمپنی ڈالتی ہے وہ حلال ہے, لیکن جو پیسے بینک میں اضافی جمع ہو جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے
صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے